بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ایم ایڈ کورس کوڈ 6505 اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کا لیکچر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نصابی اجتماع۔ نصابی اجتماع میں سب سے پہلے ہم تصور دیکھیں گے۔ نصابی اجتماع کریکلم انٹیگریشن کی اصطلاح اس نصاب کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں اسکول کے مختلف مضمون کی باہمی حد بندیوں کو کم کیا جائے، مضامین کے مشترکہ عناصر کو الگ الگ دہرانے کے بجائے ان کی باہمی تنظیم کی جائے۔ نظام تعلیم میں ابتدائی تعلیم کے دوران علم کے مختلف حصوں میں روابط پیدا کرنا بہت عرصے سے زیر غور رہا ہے۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ بہت سے اسکولوں میں بچوں کو 6 یا 7 مضامین کی مختلف کتابوں سے سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس بوجھ کو کم کیا جائے اور علم کو الگ الگ ٹکڑوں کے بجائے انسانی ماحول کے مطابق مربوط نصاب میں پڑھایا جائے۔ پاکستان میں نصابی اجتماع پر اسکول بیسڈ سرگرمیوں کے طور پر کام شروع کیا گیا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں مربوط نصاب یعنی انٹیگریٹڈ کریکلم پر مرکزی تعلیمی اتھارٹیز یا دیگر ترقیاتی ایجنسیوں نے کام شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں نے بھی اس پر کام شروع کیا ہے۔ بہت سے بنیادی یونٹوں میں دیہاتوں کی سطح پر عملی کام شروع کیا گیا ہے۔ مربوط نصاب کو اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بھی کافی کارآمد سمجھا جا رہا ہے۔ یونیفیکیشن علوم کی یونیفیکیشن یا اجماع قدیم دور سے پسندیدہ کام رہا ہے۔ تعلیم کے ابتدائی درجوں میں تو اس کی افادیت مسلمہ ہے، لیکن یہ یکجائی اچھے عالم فاضل لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام نہ تھا اور نہ ہی آج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نصابی اجتماع یا یونیفیکیشن کا عمل حسب ضرورت مکمل نہیں ہو سکا۔ نصاب پر نظر ثانی سے اسے بہتر بنانے کا عمل بہرحال حال میں مسلسل جاری رہنے والا کام ہے۔ اس میں عملی ترقی پر غور کیا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے نصاب کی اہمیت کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نئے واقعات اور معلومات، نئے چیلنجز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ نصاب کی قدر و قیمت کا بار بار تعین کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ باریک بینی اور وسیع تناظر میں جگہ لی جائے اور اصل حل تلاش کیا جائے۔ ربط یعنی انٹیگریشنز کو بطور ادارہ دیکھتے ہوئے سمجھنے کے لیے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین اس کی تعریف کرتے ہوئے نصاب مختلف شعبوں کے افقی تعلقات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حساب کا سائنس کے مضامین سے تعلق یا لٹریچر کا تاریخی واقعات سے کوئی تعلق وغیرہ۔ دوسرا تعریفی انداز تجربے کے حوالے سے ہے۔ ماہرین نصاب اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خواہ عملی مواد مربوط نہ بھی کیا جائے، انفرادی سطح پر انسان کے شعور پر عملی روابط پیدا ہوں۔ عملی رابطے کے عمل کو انسان خود محسوس کرنے لگتا ہے جب وہ زندگی کے مختلف تجربات سے گزرتے ہوئے بہت سی عملی تجربات کو ایک دوسرے کے غیر متعلق سمجھنے کے باوجود باہم مربوط سمجھنے لگے۔ جزوی طور پر اس کو انسان کے اپنے تجربات معلومات کی تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جزوی طور پر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے علم اور تجربات کے درمیان ربط محسوس کرتا ہے۔ علمی اتحاد انفرادی طور پر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ذرائع کس طرح اختیار کیے جائیں جن سے انسان اپنے علم و تجربات کو مربوط کر سکے یا بلفظ دیگر اس کے علم میں اتحاد پیدا سکے۔ انٹیگریشنز کی یہ وضاحت ربط کے موضوع پر زور دیتی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ رشتوں کو تلاش کیا جائے جو علوم کو مربوط کرتے ہیں۔ یہ مختلف کورسز کے مقاصد تلاش کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ان میں مشترک ہوتے ہیں۔ یہ رشتے حقائق و نظریات، زندگی کے فلسفے، احساسات، عقائد، اقدار سے منسلک ہوتے ہیں۔ بلوم کا نظریہ۔ بلوم نے اس رشتے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا، مسئلہ، طریق، آلہ، ڈیوائس ہے جس سے دو یا دو سے زیادہ تعلیم کے مختلف تجربات کو جوڑا جاتا ہے۔ بلوم نے مزید وضاحت کی کوشش کی کہ ان رشتوں کو کریکلم تنظیم کے بنیادی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظریاتی اور تصوراتی طور پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، مگر اصل بات وہی ہے کہ ابھی تک نان سینس یعنی ابھی تک مربوط نصاب جیسی کوئی شے سمجھ سے بالاتر ہے یا وجود میں نہیں ہے کہ پیش کی جا سکے۔
انٹیگریٹڈ نصاب کی خصوصیات: ایسی انٹیگریشن جس میں درجہ ذیل خصوصیات موجود ہو کوریکولم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مشترکہ تعلم سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں تعاون، خصوصی مقاصد و ضرورت کی موجودگی، ہنرمندی کی بوقت ضرورت و تربیت۔ مسلمانوں کے لیے ابتدائی دور میں قرآن کریم کریکولم مقرر کیا گیا تھا۔ اجتماع یا انٹیگریشن کا طریقہ کار: مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے انٹیگریشن کی جا سکتی ہے۔ انٹیگریشن ایک بڑا نظریاتی اتحاد ہے۔ مشترکہ طریقوں اور کارروائیوں میں ربط انٹیگریشن ہو سکتا ہے۔ عملی سوالات، مسائل پر توجہ مرکوز کرنے سے بھی انٹیگریشن ہوتی ہے۔ وسیع موضوع، نظریات، عنوانات کے بارے میں بھی ربط ہو سکتا ہے۔ مذہبی تعلیم کی انٹیگریشن کی ایک مثال مذہب اور انگریزی مذہبی تعلیمات کے آرٹس ہیومینٹیز کے ساتھ ارباط یعنی انٹیگریشن سے ایک مذہبی پہلو کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ دوسرے کچھ مضامین کے ارباط سے مختلف نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے مذہبی تعلیم اور انگریزی تعلیم کا انٹیگریٹ شروع کیا جائے تو کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ ایسے ارتباط ایک نئی ریسرچ کا راستہ کھولتے ہیں جن کی مذہبی جہتوں کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ مختلف مردوں اور عورتوں کے لیے مذہب کا مطلب کیا تھا اور مختلف زمانوں میں انہوں نے اس کا اظہار کیسے کیا۔ مثلاً تحریر، فنون اور موسیقی میں ان کا ذریعہ اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بچے اپنے مذہبی تجربات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اخلاقی نشوونما پر توجہ مرکوز ہوتے ہیں۔ اس طرح اسکول کا پورا نصاب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مذہب اور سائنس: اگر کوئی رفاعی ادارہ مذہب اور سائنس کو یکجا کرے تو غالباً توجہ مرکوز ہو جائے گی کہ حقیقت ٹروتھ کو تلاش کیا جائے۔ اس طرح سوال پیدا ہوگا کیا سچ مختلف ہیں؟ مختلف قسم کی سچائیاں ہوتی ہیں، پھر ان سچائیوں کی تصدیق کرنے کے لیے مختلف طریقے واضح کرنے ہوں گے۔ یہ کہ تمام سچ ایک ہیں؟ کیا سوالات اور کیا جوابات سامنے آئیں گے۔ مذہب کیا پڑھاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ سائنسدانوں کے مقاصد سے مختلف ہے؟ اس طرح سے دیکھا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا دونوں ایک دوسرے کے عملی آلات سے استفادہ کرتے ہیں۔ دور جدید کے اثرات میں مندرجہ بالا صورتحال اس مفروضے پر بیان کی گئی ہے کہ شعوری طور پر مذہبی تعلیمات کو دیگر علوم سے مربوط کرنے کی شعوری کوشش کی جائے تو کون کون سے سوالات ابھر کر کیا تبدیلی آنے کے امکانات ہوں گے۔ لیکن حقیقی صورتحال بھی زندگی کے شعبے علوم و فنون و ادات اطوار ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ مذہبی تعلیمات کے دیگر مضامین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح اسکول کے نصاب کا ڈھانچہ خود بخود بدل رہا ہوتا ہے۔ انٹیگریٹ نصاب کے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اصل کلام: طلباء کو مستقبل کے حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے نصاب تعلیم پر مستعدی سے نظر ثانی کی ضرورت کی گئی کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، خواہ نظر ثانی ہو، جامع نصاب کی تیاری ہو یا انٹیگریٹڈ نصاب کی نصاب میں جدید ماڈیفکیشن وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نصابی اجتماع پاکستانی تناظر میں اب ہم اس انٹیگریشن کو پاکستان میں دیکھتے ہیں، یہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں وزنی اسکول بیگ بچوں کا ایک مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بہت سی مشکلات کی جاتی ہے۔ پاکستان کی صورت حال بھٹی نے 1986 کے مطابق اس طرح بیان کیا کہ پرائمری سطح پر اسکول بیگ اس قدر بھاری ہے کہ بچے سے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ بچوں کو کم از کم پرائمری پر 5 مضامین پڑھتے ہیں۔ ہر روز 5-6 کتابیں بیگ میں لے جانا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاپیاں، ورک بکس بھی شامل ہوتی ہیں۔ پہلی جماعت کے بچے کا وزن 1.5 کلو گرام اور 5 جماعت تک 5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اسلامی نصاب تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کامل رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیے خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہو، اسے حقیقت کا مکمل ادراک ہو، اس کی مسلسل تگ و دو کائنات اور زندگی کی شناخت کے لیے جاری رہے۔ اسلامی نصاب انسان کے قائد اخلاق وظائف کا معیار، اس کے کام میں خلوص انماق کی روشنی ہے۔ حفظ کرنا، رٹا لگانا، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا بچوں کی تعلیم کے لیے موضوع نہیں، اصل میں تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال، محض نظریاتی تھیوری کا علم بس رکھنا ضروری ہے۔ اسلامی نصاب قرآن کریم کے طریقہ یا حکمت عملیاں میتھڈالوجیز اختیار کرتا ہے۔ یہ ایسے طریقے ہیں جن کی نقالی نہیں ہو سکتی، یہ حقیقی حکمت عملیاں ان سے اور یہ ناگزیر ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔